حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا بڑی شیریں میٹھی اور سرسبز ہے، اور اللہ تمہیں اس دنیا کے اندر اپنا خلیفہ اور نائب بنانے والا ہے، اور پھر وہ دیکھے گا کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ یہی امتحان ہے انسانی زندگی کا کہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی شیریں ہے، دنیا بڑی لبھانے والی ہے، اپنی طرف کھینچنے والی ہے، انسان کے دل کے اندر جگہ بنانے والی ہے، اور یہ سب کچھ بنا کر اللہ رب العزت انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بناتا ہے، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کیا اس دنیا کی طرف جاتا ہے یا میں خدا کی طرف آتا ہے، کیا وہ دنیا کی بات مانتا ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، یا کہ پھر وہ اپنے خدا کے پیچھے چلتا ہے، اپنے مالک کی بات کو مانتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ نے یہ سب کچھ بنا کر تمہارا امتحان لیا ہے، تم دنیا سے بچنا، تم عورتوں سے ہی بچنا، دنیا کے پیچھے اپنے سب کچھ بھول نہ جانا، اپنے خدا کو نہ بلا دینا کہ دنیا دنیا ہی ہوتی رہے اور اللہ کے احکامات پس پشت چلے جائیں، اور تمہیں عورتوں میں بھی رغبت نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بنی اسرائیل تم سے پہلی قوم کا فتنہ عورت تھی، عورتیں تھیں، انہوں نے حرام کام کیے، زنا کیا، بدکاریاں کی، سیاکاریاں کی، حلال کو چھوڑ دیا اور حرام کے پیچھے چلے تو برباد کر دیے گئے۔ میں نبی تمہیں بتا رہا ہوں بنی اسرائیل عورتوں کی وجہ سے برباد ہوئی، وہ قوم بالکل ختم ہوگی۔ تم عورتوں کی طرف ناجائز نہ جانا بلکہ جائز اور حلال طریقے سے جانا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو انسان اور مرد کے لیے بنایا گیا ہے۔ آج دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، جہاں دیکھی عورت، جہاں دیکھی وہاں عورت ناز و ادا کے ساتھ سامنے آ رہی ہے، کہیں ننگے بدن سامنے آ رہی ہے، کہیں لیگ چیک کر ناچتی سامنے آ رہی ہے، جہاں دیکھیے جدھر ہی دیکھیے عورت ہی نظر آتی ہے۔ بازاروں میں عورتیں ہیں، گلیوں میں عورتیں ہیں، فنکشنوں کے اندر عورتیں ہیں، کاروباری مراکز کے اندر عورتیں ہیں، موبائل ہیں، ٹی وی ہیں، چینلز ہیں، جہاں دیکھیے عورتیں بڑی لیگ لیگ کے سامنے آ رہی ہیں۔ ان سے بچنا میرے آقا کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو قوموں کو برباد کر دیتی ہے، جس نے برباد کیا تھا بنی اسرائیل کو۔ تو تم عورتوں کے فتنے سے بھی بچنا اور مال و دولت کے فتنے سے ہی بچ جانا۔